بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات رومی کے سلسلے میں ایک اور دلچسپ اور سبق آموز حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو وراثت میں مال کثیر ہاتھ آیا، وہ سب کھا گیا اور خود ننگا رہ گیا۔ سچ ہے کہ میراث کا مال نہیں رہا کرتا، جس طرح دوسرے سے الگ ہوا اسی طرح یہاں بھی جدا ہو جاتا ہے۔ میراث پانے والے کو بھی ایسے مال کی قدر نہیں ہوتی جو بے محنت اور تکلیف ہاتھ آ جاتا ہے۔ اے شخص، تجھے بھی جان کی قدر اس لیے نہیں کہ حق تعالیٰ نے تجھے مفت بخشی ہے۔ الغرض اس شخص کا نقد و جنس اور جائیداد سب قبضے سے نکل گئی اور الووں کی طرح ویرانے میں رہنے لگا۔ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ تو نے مجھے سر و سامان دیا تھا، وہ جاتا رہا، لہٰذا تو اب مجھے سر و سامان زندگی عنایت کر یا موت بھیج دے۔ اس دعا اور گڑ گڑاہٹ میں اس نے دونوں ہاتھ پیٹے۔ اس زبردست کو بے محنت زر کی طلب تھی، لیکن وہ کون ہے جو خدا کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اس کی قبولیت میں 100 بہاریں نہ پائے۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے شہر مصر میں دولت ملے گی، تو مصر کو جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا۔ خدا نے تیری گریہ و زاری کو قبول کیا۔ فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی تلاش میں تجھے مصر جانا ہوگا۔ فلاں بستی کے فلاں کوچے میں ایک خزانہ دفن ہے، تو بغداد سے ہوتا ہوا فوراً مصر کو جا اور اسے حاصل کر۔ یہ خوشخبری سن کر قمر ہمت چست ہو گئی اور اسی امید پر کہ فرشتے نے خزانے کا بتایا ہے، وہ شخص بغداد سے منزلیں طے کرتا ہوا مصر پہنچا۔ لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے پاس پیسہ ٹکا کچھ نہ رہا اور ظالم پیٹ نے مجبور کیا کہ کسی سے سوال کرے۔ ہر چند شرم دامن پکڑتی تھی، مگر بھوک نے بے حواس کر ڈالا تھا۔ اپنے جی میں کہتا، بہتر ہے کہ رات کے وقت چھپتا چھپاتا باہر نکلوں تاکہ اندھیرے میں بھیک مانگنے سے شرم نہ آئے۔ نعرہ لگانے والے فقیر کی طرح دور سے صدا دوں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے۔ اسی سوچ میں باہر نکلا اور چاروں طرف ہچکچاتا ہوا پھرنے لگا۔ کبھی شرم اور اپنی قدیم عادت مانے آتی تھی اور کبھی بھوک دستے سوال بڑھانے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک پہر رات تک یہی حالت رہی، کبھی قدم آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے ہٹا لیتا اور اپنے دل سے سوال کرتا کہ اب سوال کروں یا بھوکا پیاسا سو جاؤں۔ اتفاق سے اس زمانے میں اہل شہر چوروں سے سخت پریشان اور تکلیف زدہ تھے۔ راتیں اندھیری اور کوتوال شہر چوروں کی بڑی جستجو میں تھا، یہاں تک کہ خلیفہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ جو شخص راتوں کو گشت لگاتا نظر آئے، اگر میرا عزیز بھی ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اہل دربار نے بھی کوتوال پر طعنہ کیا تھا کہ تمہاری کوتوالی میں چور اس قدر زیادہ کیوں ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے عتاب کیا تھا کہ ان بدماشوں کو گرفتار کرو، ورنہ سب کی سزا تم کو ملے گی، تاکہ اہل شہر اس آئے دن کی مصیبت سے نجات پائیں۔ غرض کوتوال تو غضبناک تھا ہی۔ اس شخص کو جو رات میں اس طرح دبکتے اور چکر لگاتے دیکھا تو پکڑ کر خوب پیٹا کہ بتا تو کون ہے۔ اس مسافر کیا اور کہا، للہ مجھے نہ مارو، جو اصل حقیقت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کوتوال نے ہاتھ رو کر کہا، اچھا تو بتا کہ تو اتنی رات کو باہر کیوں نکلا تھا؟ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو کہیں دور کا رہنے والا بدماش معلوم ہوتا ہے۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا، نہ میں چور ہوں، نہ جیب کترا، نہ میں اٹھائی گیرا ہوں، نہ خونی ہوں۔ میں تو اس شہر میں بحیثیت مسافر کے آیا ہوں اور بغداد کا رہنے والا ہوں۔ پھر اپنے خواب اور اس خزانے کا واقعہ بیان کر دیا اور کوتوال کو بھی اس کی بات سچ معلوم ہوئی۔ اس کی قسمیں کھانے سے سچائی کی خوشبو آئی۔ کوتوال نے کہا، بے شک تو نہ چور ہے نہ رہزن، بلکہ محض ایک خیال پر حرص و نادانی سے تو نے اتنا دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ اب یہ سن کہ تجھے تو بغداد میں مصر کا خزانہ نظر آیا۔ میں نے اسی مصر میں کئی بار یہ خواب دیکھا کہ بغداد میں ایک پوشیدہ خزانہ ہے اور فلاں موضع اور فلاں کوچے میں دفینہ ہے، اور کوچے اور مکان کا نام اسی خزانے کے نام پر ہے، بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ مکان کے فلاں حصے میں دبا اور جا نکال لے۔ اے عزیز، میں نے اپنے جی میں کہا کہ خزانہ تو خود میرے گھر میں ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا محتاجی ہے؟ میں اپنے خزانے پر بیٹھا ہوا ہوں
اور محتاجی کے مارے مرا جاتا ہوں، کیونکہ اپنے خزانے سے غافل اور خود چھپا ہوا ہوں۔ مسافر فقیر نے جو یہ خبر سنی تو بے خود ہو گیا، اس کا سارا درد جاتا رہا اور اپنے جی میں کہا کہ اس قدر لاتیں کھانے پر نعمت کا ملنا موقوف تھا۔ میری دکان میں تو خود آب حیوان موجود تھا۔ پھر کوتوال سے کہا، الحمدللہ، عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی۔ وہ سب میرے وہم کا اندھا پن تھا کہ میں اپنے آپ کو مفلس سمجھتا تھا، مگر چاہے تو مجھے احمق کہو چاہے عقل مند، جو کچھ میرا دل چاہتا ہے وہ میں نے یہیں پایا۔ پھر وہ مصر سے بغداد کو سجود و رکوع کرتا اور حمد و ثنا پڑھتا واپس ہوا۔ وہ سارے رستے حیران اور اس تعجب سے بے خود رہا کہ دیکھو ہماری طلب کا رستہ کیا تھا اور روزی ہمیں کیا ملی۔ مجھے امیدوار کدھر کا بنایا تھا اور عنایت و اکرام کدھر سے عطا ہوا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کانے مراد نے مجھے اپنے گھر سے خوشی خوشی غلط رستے پر نکلوایا۔ میں جلدی جلدی گمراہی کی طرف دوڑ رہا تھا اور ہر آن مقصد حقیقی سے جدا ہو رہا